اس شعر کے ساتھ انتہائی محترم و مکرم جو کہ فاضل جلیل ہیں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ جو استاد ہیں کراچی یونیورسٹی کے، ہماری خوش نصیبی کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، اس شعر کے ساتھ ملتمس ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی محبتوں سے نوازیں گے اور حضرت کا پرمزہ خطاب سماعت بھی فرمائیں گے اور اپنی محبتوں کا اظہار بھی فرمائیں گے کہ دل جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور یا رسول اللہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ میں منتمس ہوں حضرت قبلہ شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر دل پذیر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان مہر علی شاہ۔ کر لیں سر، ان کی بات اس کو نیچے کھڑا کر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی، اللہ رب العزت کا بہت شکر اور بہت کرم ہے کہ آج کی محفل ایک اللہ کے ولی اور اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اور جو موضوع اس لحاظ سے ہے کہ 25 اگست 1900 کی یاد میں، تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 25 اگست 1900 کو کیا ہوا؟ تو جو ہماری اس محفل میں لوگ موجود ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا انہیں علم ہے کہ اس دن کیا ہوا؟ تو اس محفل میں اگر فرض کریں کہ 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کم و بیش جو ہاتھ میں نے دیکھے وہ یہ دیکھے کہ کوئی 25 سے 30 افراد کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، اور تو
یعنی حال میں موجود کوئی 30 افراد کا شاید ہاتھ میں نے دیکھا جنہوں نے یہ بتایا کہ انہیں علم ہے، اور باقی کوئی کم و بیش 60 سے 70% لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ 25 اگست 1900 کو کیا ہوا. صحیح ہے؟ تو میرا بنیادی مقصد یہ ہے آج کی اس گفتگو کو کہ آج کی اس محفل کا آغاز کیا جائے ایک صحیح تناظر میں ایک بڑی ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تو شاید یہ وہ تقریر نہ ہو جس کے آپ عادی ہوں یا جس سے آپ لطف اندوز ہونے کے لیے ایک خاص ذہن بنا کر آئیں. تو کم از کم میری گفتگو ایسی نہیں ہونے جا رہی. تو صرف چند بنیادی تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ میرے بعد جو علماء کرام و مشائخ اس موضوع پر اور اس کی گہرائیوں اور گہرائیوں پر اپنا تبصرہ فرمائیں تو آپ پکڑ سکیں ہاں یہ ہے وہ تناظر جس کے اندر حضرت کے اتنے بڑے کارنامے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اپنی گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ آج جس شخصیت پر ہم کچھ سننے آئے ہیں ان کا نام ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک بہت بڑی شخصیت. صحیح ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ خود اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ وہ ایک واقعتاً ایک بہت بڑی شخصیت ہے. ہم میں سے اکثر لوگ لوگوں کے نام جانتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی یہ رائے ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیات ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں بڑی شخصیات ہیں. آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ وہ کیوں بڑی شخصیات ہیں. تو ہم نے نام بڑی بڑی شخصیات کے سنے ہوتے ہیں لیکن ان کی خدمات اور ان کے کارنامے ہم واقف نہیں ہوتے. آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ اس خطے پر انگریز نے حکمرانی کی. پتہ ہے یا نہیں پتا؟ سرکار کچھ بول رہے ہیں؟ اچھا. اور اس کی حکمرانی کا آغاز 1750 سے ہوا. یعنی ایک تجارت کی غرض سے آیا انگریز، اس نے اپنی سیاست کا کھیل کھیلا، بے وقوف بنایا جیسا کہ اس نے پوری دنیا میں بنایا، اور آہستہ آہستہ اس نے ایک ایک علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا. جو اس تابوت میں آخری کیل ٹھونکی وہ 1857 کی جنگ تھی، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جنگ آزادی. کیا کہتے ہیں؟ جنگ آزادی. تو برصغیر کے مسلمانوں نے 1857 میں اس جنگ آزادی میں انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی بلکہ بہت ناکامی ہوئی. یہ کب کی بات میں بتا رہا ہوں؟ 1857 کی. پاکستان کب بنا؟ 1947 میں. یعنی پاکستان بننے سے 90 سال پہلے. کب پہلے؟ 90 سال پہلے مسلمانوں کو شکست ہو گئی. کہاں پر؟ میدان جنگ میں بھی. تو سیاست میں شکست، تجارت میں شکست، معاشرے میں شکست، اور آخری کی کیا ٹھوکی کہ میدان کارزار کے اندر بھی شکست. اس شکست کا ماحول آپ سوچیے، اپنے ذہن میں اپنی نفسیات میں رکھیں. آپ سوچیں، آپ اس کو فیل کریں کہ اگر پاکستان انڈیا سے کوئی جنگ ہار جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ بتائیں. ہم تو میچ ہار جائیں تو ٹی وی کیا بتاتا ہے؟ ٹی وی بتائیں کیا بتاتا ہے؟ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ ٹی وی، کھانے، اور پتہ نہیں وہ جو بات لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹی وی کی LED، اس کو اٹھا اٹھا کے لوگ پتھر مارتے ہیں. کھلاڑی آ جائیں ہار کر تو پتھروں سے استقبال ہوتا ہے، ٹماٹروں سے استقبال ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں اس سے کیا ہوا ہے؟ ایک میچ آپ ہار جائیں، اگر آپ انڈیا سے جنگ ہار جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مایوسی. 1857 میں بر صغیر میں مسلمانوں کی جو حکمرانی تھی وہ جب ختم ہو گئی تو آپ سوچیں کہ کیا مایوسی ہوگی. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ کتنی مایوسی ہوگی ذرا بتائیں. بہت زیادہ مایوسی. اور مایوسی اس وقت بھی بڑھ جاتی تھی جب میں اپنے بچوں کو یہ سکھاؤں
کہ ہم نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، شرق سے لے کر غرب تک، خطہ عرب سے ہندوستان پر، اور اسی خطہ عرب سے لے کر اسپین اندلس تک ہماری حکمرانی تھی. تو اب بتاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس شرمندگی کو محسوس کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی 1857 کی جنگ ہارنے کے بعد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1859 2 سال کے بعد پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. صحیح ہے؟ کب؟ 1859 میں. تو جو آپ نے بچپنا گزارا اس وقت ماحول کیا تھا؟ مایوسی. کس میدان میں؟ معاشرت میں، معیشت میں مسلمانوں کا حال بہت برا تھا. پہلے وہ حکمرانی کرتے تھے، اب وہ ہندوؤں سے بھی طبقاتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے نیچے آ گئے. معاشرتی اعتبار سے صحیح ہے، عسکری میدان میں ہار چکے تھے. اور علمی میدان میں کیا ہو رہا تھا؟ علمی میدان سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے عقائد، اسلام کے نظریات، اسلام کے رسوم و رواج، اسلام کی بنیادی شناختیں، تشخص، ہر ایک چیز کے اوپر کیا ہو گیا تھا؟ اعتراضات، سوالات، شک، یہ تیر اٹھنا شروع ہو گئے. تو جب حضرت کا بچپنا گزر رہا تھا، اور پھر جب زمانہ طالب علمی گزر رہا تھا، جب زمانہ عرفان کے جو مختلف مدارج آپ طے کر رہے تھے، تو مسلمانوں کے جو داخلی معاملات تھے، عقائد کے اعتبار سے، علم اور تہذیب کے اعتبار سے، سیاسی اور معاشرتی تشخص کے اعتبار سے، وہاں پر یاسیت ہی یاسیت تھی، مایوسی ہی مایوسی تھی. تو ایک عالم دین کا سب سے بڑا، اچھا میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا تھا اس زمانے میں. بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صرف قرآن سے تو ہم اسلام کی دلیل کو قبول کریں گے، اس کے علاوہ یعنی حدیث سے ہم کوئی دلیل کو قبول نہیں کریں گے. تو کون سا فتنہ ہو گیا؟ اہل قرآن کا. ایک پھر تحریک وہابیت اپنی عروج پر تھی، جس نے کیا کیا؟ جس نے جو ہماری رسوم و رواج ہیں، جو ہمیں معاشرتی اعتبار سے جوڑتی ہیں اور ایک خاص انداز میں اسلام پر عمل کرنا سکھاتی ہیں، جو کہ محبت، الفت، جس میں آپ کو کوئی یعنی ڈرائینس، کوئی خشکی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہوتی ہے اپنے مذہب کے ساتھ. ہماری محفل عید میلاد النبی اور ہماری قبور کی زیارت اور اس طرح کی دیگر تمام رسوم کے اوپر بھی تحریک وہابیت نے اعتراضات اٹھا دیے کہ یہ کیا ہے؟ نہ یہ قرآن سے ہے، نہ یہ حدیث سے ہے. اعتراضات کی بوچھاڑ. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا چیلنج سنیے کیا ہے. تیسرا چیلنج یہ تھا کہ بعض لوگ اتنے آگے آ گئے کہ انہوں نے خود ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انہوں نے خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور عام لوگ، آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مغلوب ہو جاتے ہیں، جب تہذیبی اعتبار سے بچھ جاتے ہیں آپ کو شکست ہو جاتی ہے، تو غالب لوگوں کی جمائیوں کا جو انداز ہوتا ہے نا، اس میں بھی آپ فخر محسوس کرتے ہیں. آپ اس طرح جمائی لیں گے. جیسے آپ نے آج کل کے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا نا کہ جب ان سے پوچھتے انگریزوں کی طرح اپنے کندھوں پہ ہلاتے ہیں اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ٹرینڈی ہو جاتا ہے. اس نفسیاتی کیفیت کے اندر، اس نفسیاتی کہ ہر چیز ان کی ہے، ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ واقعتاً جو عام اسکول جانے والا، کالج جانے والا طبقہ تھا اور بعض سادہ لوگ مسلمان، ان کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید مرزا غلام احمد قادیانی شاید صحیح کہہ رہا ہو. یہ اس وقت عالم تھا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ماحول تھا. تو مسلمانوں کا داخلی ماحول ایک، انگریزوں کا ظالمانہ اور جابرانہ نظام 2، اور پھر آپس میں مسلمانوں کے اختلافات اور اختراقات 3. یہ 3 بڑے چیلنجز تھے جو کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے تھے. جب آپ نے علم کی مسند پر فائز ہوئے، درس و تدریس کی مسند پر فائز ہوئے، جب آپ نے لوگوں کے دلوں کو تطہیر کے عمل سے گزارنے کا آغاز فرمایا، تو یہ
بڑے بڑے چیلنجز آپ کے سامنے تھے. تو چونکہ آج کی مجلس کس حوالے سے ہے, اس 25 اگست 1900 کے حوالے سے ہے, تو آج صرف اسی حوالے سے میں آپ کی سامنے گفتگو پیش کروں گا. 1889 میں 1890 میں, آج سے کتنے عرصے پہلے, پتہ تو چلے جاگ رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتہ چل رہا جاگ رہے ہیں, ذرا بتائیں 1890 کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ 131 سال. کتنے سال؟ 131 سال پہلے حضرت تشریف لے کر جاتے ہیں حج پر. کہاں تشریف لے کر جاتے ہیں؟ حج پر. تو اس وقت وہاں کے علماء مشائخ جو کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قیادت تھی, اس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. تو اس میں کافی اور معاملات بھی ہوئے, یعنی لوگ بہت آپ سے متاثر ہوئے, آپ کے علم سے, آپ کے فضل سے, آپ کے عرفان سے بہت متاثر ہوئے. بعض لوگ واپس یہاں تشریف لے آئے آپ کے ساتھ گولڑا شریف. اتنا آپ کا, جسے کہتے ہیں کہ اتنی متاثر کن شخصیت تھی آپ کی. لیکن وہاں موجود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیشن گوئی فرمائی. کب؟ 1890 میں. کیا فرمایا؟ کہ عنقریب ہندوستان, متحدہ ہندوستان کے اندر ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے, اور آپ یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کی وہاں پر موجودگی وہ اس فتنے سے امت مسلمہ کو بچا سکتی ہے. کیا پیشن گوئی فرمائی, ذرا بتائیں. کہ کچھ عرصے میں متحدہ ہندوستان کے اندر کیا ہوگا؟ ایک فتنہ برپا ہوگا, اور وہ فتنہ آپ کی صرف موجودگی اگر ہو, اور اگر آپ کچھ نہ بھی کریں تو علماء کی ڈھارس بنے گی. یہ کس نے کہا؟ ایک بہت بڑی برصغیر کی شخصیت تھی. ٹھیک ہے. پھر حضرت اپنے ملفوظات میں بھی فرماتے ہیں کہ خواب میں بھی آیا, حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور جو احادیث کے اوپر اعتراضات تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اعتراضات مجھ پر ہو رہے ہیں, اور تعویل کے ذریعے سے قینچی کی طرح جو ہے احادیث کو کاٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور کی زیارت اور حضور کا فرمان اور ان بزرگوں کی پیشن گوئی, یہ دونوں جب ملے تو پھر یہ وہی زمانہ تھا جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کر دیا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہ نہ دعوت نامے چھاپتا تھا, حتیٰ کہ وہ دعوت نامہ آپ تک بھی پہنچا. تو آپ نے جواباً کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا رسول اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ نہیں سمجھتا, اور میری تمہیں نصیحت ہے, تلقین ہے کہ تم جو اس سے پہلے کام کرتے رہے ہو تم وہی کرو, اور میں تمہیں نبی قطعاً نہیں سمجھتا. اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور کتاب ترتیب دی شمس الہدایہ کے نام سے. ٹھیک ہے. شمس الہدایہ. اس میں آپ نے ایک منظم, مربوط, مستند اور ایک بھرپور انداز میں مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ جھوٹا نبی بننے کا دعویٰ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں, اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہترین اور ان چیلنجیبل دلائل کو آپ نے پیش کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. کس کی روشنی میں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ 1899 1900 کا ہے جب شمس الہدایہ آئی. تو یہ پہلی وہ بات تھی کہ فتنہ اٹھا اور اس کا رد علمی انداز میں آپ نے فرما دیا. اور پھر جب اس کے اوپر ایک اور ان کا نمائندہ آیا اور اس نے کچھ اعتراضات کیے, کچھ سوالات کیے, تو ان سوالات کے بہترین انداز میں حضرت نے جوابات دیے, بہترین انداز میں. صحیح ہے.
اس کے بعد تیسرا موقع کب آتا ہے کہ مرزا کو اس بات کی خوش فہمی ہو گئی. یہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے, یہ اکثر لوگوں کے اندر یہ مرض ہوتا ہے, خوش فہمی ہو گئی کہ مجھ جیسا عالم دین پوری اس صفحہ ہستی کے اندر کوئی نہیں ہے, میں ہوں, میری عربی پر گرفت ایسی ہے, میں فصاحت اور بلاغت کا ایک بہت بڑا مینار ہوں, سب لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مان لیں. اس آپ یہ کہیں نفسیاتی کیفیت کے اندر اس نے چیلنج کر دیا. کس چیز کا؟ کیا آپ میرے ساتھ مقابلہ کر لیں. لیکن نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں. دعویٰ کیا تھا؟ میں نبی ہوں. لیکن مناظرہ کس کے اوپر کیا؟ تفسیر نویسی پر, کہ بہترین عربی کے اندر کوئی تفسیر لکھے گا, جو لکھ لے گا وہ جیت جائے گا, جو لکھ لے گا وہ جیت جائے گا. آپ سوچئے کس چیز کا رد ہو رہا ہے کہ تو نبی نہیں. اس کا آگے سے جواب کیا آ رہا ہے کہ بہترین عربی میں تفسیر لکھیں گے جو جیت گیا, جو تفسیر بہترین لکھ دے گا وہ جیت جائے گا. حضرت نے یہ اشتہار دیا گیا کب؟ 20 جولائی کو لکھا گیا, چھپ کر 22 جولائی 1900 کو سامنے آ گیا. اور اس میں شرائط مناظرہ سنیے کیا تھی. شرائط مناظرہ بھی اس نے خود ہی طے کر لی, خود ہی ریٹ کھدائے گی. یہ شرط, یہ شرط, یہ شرط, بے شمار شرطیں, وہ آپ دیکھ لیجئے گا جب آپ کو موقع ملے گا. شرطیں بھی خود طے کیا اور نفس مضمون بھی خود طے کیا, اور یہ کہا کہ 1 مہینے کے بعد مناظرہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا یہ جائز اور منصفانہ دعوت مباحثہ ہے, مناظرہ ہے, یا بالکل بے اعتدالی کی شکار؟ آپ بتائیں. یعنی ابھی گفتگو ہوئی نہیں, ہم نے طے نہیں کیا, ہم نے اس بات کو بھی طے نہیں کیا کہ مباحثہ ہوگا, مناظرہ ہوگا, کس موضوع پر ہوگا, شرائط کیا ہوں گی, خود ہی طے کر لیا. تو یہ منصفانہ کہ غیر منصفانہ؟ بولیے نا سرکار, میں نے تو اپنا گلا پھاڑوں, آپ بھی تو بولیں, بلند آواز میں بولیں. غیر منصفانہ. اب آپ آگے بڑھیے. حضرت کو جیسے ہی یہ پتا چلا اور ان کو موصول ہوا, کیونکہ اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں, 1 سیکنڈ میں کلر بلو ہوا, لو بھائی وصول ہو گیا, یہ تو نہیں تھا نا. مطلب اس کا ایک خاص ڈاک کا نظام تھا, اس وقت تو جہاز بھی شاید ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو مطلب اس زمانے کے اندر 2 دن کے بعد آپ کو ملا, اور یہ کہا گیا کہ 10 دن کے اندر آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں تو درست, ورنہ میں جیت گیا. صحیح ہے؟ آپ کو جیسے ہی ملا اسی وقت آپ نے تیار کیا جواب, اور اس کے بعد اگلے دن وہ پبلش ہو گیا. تو آپ نے قبول فرما لیا. جب آپ نے قبول فرمایا تو ایک آپ نے تجویز بھی دی. آپ نے کہا کہ فرض کرو کہ آپ نے تو لاہور کے میدان میں سبھی کو بلا لیا ہے, اس میں علماء ہیں, اس میں مشائخ ہیں, اس میں عام لوگ ہیں, تو جب تفسیر نویسی کا مقابلہ ہو رہا ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ تو سچا ہے جھوٹا ہے؟ ان کو تو کچھ نہیں پتا چلے گا. صحیح ہے؟ تو مباحثہ ہونا چاہیے تقریری. یہ تجویز معقول محسوس ہو رہی ہے؟ صحیح ہے؟ علماء نے بھی اس کی تائید کی. ٹھیک ہے, جب یہ مباحثہ اور مناظرہ ہونے والا تھا 4 دن پہلے, مرزا نے کہا, حالانکہ شرائط میں طے تھا کہ اگر یہ قبول نہیں تو آپ فوراً اطلاع دیں گے. یعنی جو رولز آف دا گیم ہیں, جو قوانین کہتے ہیں, جو اخلاقی ذمہ داری کہتی ہے, جو قانونی ذمہ داری کہتی ہے, ہر ایک کو پس پش ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس نے رجوع کر لیا. اس نے کہا کہ بھئی میں تو تقریر نہیں کروں گا, مقابلہ کیا ہوگا؟ تفسیر نویسی کا. خود ہی طے کر لیا. یعنی آپ دیکھیے ہر چیز خود ہی طے کر رہا ہے. لیکن حضرت نے مسلمانوں کی حمیت, اسلام کے عقیدہ نبوت کے دفاع کے لیے اس چیلنج کو بھی اسی انداز میں قبول فرما لیا. ٹھیک ہے, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شمار علماء تھے, لیکن شمس الہدایہ اور دیگر جو آپ نے اس کے جوابات دیے, اس نے آپ قائدانہ صلاحیت تو رکھتے ہی تھے, لیکن جب ایک امت کے اندر ایک انتشار اور افتراق کا چیلنج آیا تو آپ صوفی منش ہوتے ہوئے, آپ منکسر المزاج ہوتے ہوئے,
آپ نمود و نمائش سے دور رہتے ہونے کے باوجود بھی چونکہ آپ کے اندر علمی قیادت کی صلاحیت موجود تھی، استعداد موجود تھی، آپ خود بخود مسلمانوں کے قائد کے طور پر سامنے آ گئے۔ آپ ایک بات پر توجہ دیجئے گا، ایک جگہ آپ نے تحریر کیا، بس 2 سے 3 منٹ اور اس کے بعد پھر چونکہ وقت ختم ہو جائے گا میرے پاس۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو کتاب لکھی ہے شمس الہدایہ، میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میں علماء کے اس مقصد سے بھی ہوں جو گوشہ نشینی کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے صوفیاء اور اسلاف کا یہ ٹریڈیشن اور روایت تھی کہ دکھاوا نہیں، تجارت نہیں، نمائش نہیں کہ میں مفتی، میں قاضی، میں بڑا، اس ریس میں آپ شامل نہیں تھے، اس ریس میں آپ شامل نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں یہ یا تو دولت کو کمانے کے لیے لکھی جاتی ہیں یا نمود و نمائش کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور دونوں میرا مشرب نہیں، لیکن چونکہ امت ایک گمراہی کی طرف جا سکتی تھی اس لیے میں نے ہدایت اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور حقائق کو کھولنے کے لیے یہ کتاب فری میں ڈسٹریبیوٹ کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انکساری دیکھیے، خلوص دیکھیے کہ ہر کام اگر آپ کر رہے ہیں تو لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور آج کئی لوگ نمائندے بنے پھرتے ہیں اس روایت تصوف کے جو کہ ایک عام بوڑھے مزدور کے ساتھ ہاتھ ملانا اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اس سے اس کو بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کو پاؤں میں بٹھاتے ہیں۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کی روایت تو بہت شاندار ہے، ہم اس کے دفاع بھی کریں گے، لیکن اس کو تجارت بنانے والوں کو ہمارا دفاع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صوفیزم ہمارے ہاں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب آپ آگے چلیے، جب وہ ڈیٹ آئی تو آپ علماء کے ساتھ میدان میں آ گئے، لاہور شاہی مسجد۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اب انتظار ہو رہا ہے، مرزا نہ اس دن آیا نہ اس کے بعد کئی دن آپ نے لاہور میں قیام کیا۔ جو مناظرے کی جگت ہے اس نے کی تھی، جو شرائط اس نے رکھی تھی، ان تمام شرائط کے باوجود ماننے کے باوجود بھی وہ شخص نہیں آیا۔ یہ کون سا دن تھا؟ 25 اگست سن 1900۔ اس دن اس فتنے کی عیاری، اس کی مکاری، اس کا کذب، اس کا جھوٹ ہونا عوام الناس کے سامنے آ گیا۔ اگر اس کی علمی برتری تھی تو وہ آ کے وہاں پر ظاہر کرتا، علمی تباہ ہوتا تو اس بحر علم کے سامنے آ کر بتاتا اس کے اندر کچھ نہیں تھا، محض شبدہ بازیاں تھیں، محض رنگ بازی تھی، محض دکھاوا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس دن اہل ایمان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی ہادی ہے اس وقت کے اندر، وہ صرف اور صرف پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی۔ آج اس دن کو منانے کے لیے، اس دن کے حوالے سے ہم ان تمام ہستیوں کو بالعموم اور بالخصوص اس قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ تو دوستو آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ سرکار آگے سمجھ میں؟ بڑی نوازش، بڑی نوازش۔ سمجھانا ویسے مشکل کام ہوتا ہے لیکن آپ کے ذوق اور شوق اور محبت اور توجہ اس نے تمام کام آسان کر دیے۔ اچھا اب ٹائم ہو گیا 25 منٹ، اجازت؟ چلیں سر، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔